السلام علیکم دوستوں، آج ہم لائے ہیں ناول خوف کی تیسری قسط۔ کہانی اب اور بھی زیادہ سنسنی خیز اور ڈراؤنی ہونے جا رہی ہے۔ کیا منت اپنے ارد گرد ہونے والے پر اسرار واقعات کو سمجھ پائے گی یا اندھیرا اسے مزید اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ منت کو اپنا شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا، لیکن سمرا کی بات نے اسے کچھ سکون دیا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ سمرا بولی۔ کہیں نہیں، منت نے چونک کر کہا۔ اچھا سو جاؤ، کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، سمرا نے لیٹتے ہوئے کہا۔ آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ امی ہی تھیں، میں نے انہیں دیکھا تھا۔ منت کا دل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سمرا نے منت کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اٹھو، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ انہوں نے سائرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ منت نے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ہو گئی تسلی، اب چلو، سمرا بولی۔ منت نے گردن ہلا دی، لیکن اس کے دماغ میں خوف کا جال بن رہا تھا۔ تم نے کوئی جن دیکھ لیا ہوگا، سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ منت کے بالکل لرزا گئے۔ اس کے لیے یہ ایک مذاق نہیں بلکہ خوفناک حقیقت تھی۔ سمرا واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ منت نے پھر ایک بار دروازے پر نظر ڈالی تو اسے وہی سایہ نظر آیا جو کل کی طرح اس پر غصے سے بھری نگاہیں ڈال رہا تھا۔ منت نے دل ہی دل میں قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اور چادر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ باہر وہ وجود غصے میں سمرا کو گھور رہا تھا۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب بہت خوش تھے، لیکن منت کل رات کے واقعے کے بعد سے ذہنی طور پر پریشان تھی۔ اسے ایک ہی بات کا سکون تھا کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پراسرار وجود اکیلے میں اسے تنگ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جب بھی وہ اکیلی ہوتی، وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ منت نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ اس دن بھرپور لطف اٹھائے گی۔ آخر اس کے بھائی کی شادی تھی۔ دوسری طرف طلحہ کل کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل منت کو اپنے دل کی بات بتا کر رہے گا۔ بارات ہال میں پہنچ چکی تھی اور نکاح کا وقت قریب تھا۔ طلحہ اور باقی سب نکاح خواہ کو لے کر ماہین کے پاس آ گئے۔ نکاح کے وقت منت ماہین کے برابر میں کھڑی تھی۔ طلحہ بھی اسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے؟ طلحہ نے منت کو چھیڑا۔ کہوں تو اپنا بھی نکاح پڑھوا لیں۔ کیا؟ منت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند، مکھی چلی جائے گی، طلحہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کرو اس وقت، منت نے منہ بنایا۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہا۔ دیکھو، تم ہو، میں ہوں، گواہ بھی ہے اور قاضی بھی، موقع اچھا ہے، ایک ہی خرچے میں سب کا کام ہو جائے گا، طلحہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ منت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ ارے سنو تو، طلحہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ جا چکی تھی۔ طلحہ نے سر ہلایا۔ واقعی عجیب لڑکی ہے یہ۔ نکاح کے بعد دلہا اور دلہن سٹیج پر آئے۔ ماہین لال رنگ کے شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور طلحہ منت کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ منت غصے میں پیچھے مڑی۔ دل کا، طلحہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ، میرے دل کا علاج تمہارے پاس ہے۔ طلحہ نے منت کو دیکھا جو ایک خوبصورت فراک میں تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں تمہارے دل کا نہیں، دماغ کا مسئلہ ہے، منت نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ، تم کبھی اتنی اچھی بن جاتی ہو کہ تم سے اچھا کوئی نہیں، اور کبھی اتنی بری کہ تم سے برا کوئی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ طلحہ نے سوال کیا۔ یہ سوال کرنے کا یہ وقت تھا؟ منت نے اسے گھورا۔ سوال تو سوال ہے، جواب دو۔ طلحہ بھی ڈیٹس تھا۔ تمہاری ان فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، منت کہتی ہوئی سٹیج کی طرف چلی گئی اور طلحہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ سٹیج پر آ کر منت نے اپنا موبائل لیا اور حمزہ اور ماہین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فوٹو سیشن اور رسمیں ہوئیں اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ ماہین سب سے لپٹ کر بہت روئی۔ منت نے دیکھا کہ طلحہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے پہلی بار اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، منت نے دل میں سوچا۔ ماہین رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی۔ منت اور سمرا نے ماہین کو کمرے میں بٹھایا اور حمزہ کو دروازہ رکائی کی اچھی رقم وصول کر کے اندر آنے دیا۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت رات کو اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اسے طلحہ کا خیال آیا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ کل مہر کو بتاؤں گی اس بارے میں۔
طلحہ کی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ منت سو کر اٹھی تو اسے خود پر کسی کی نظروں سے تپش محسوس ہوئی۔ اس نے کروٹ لی تو وہی سایہ اس کے ساتھ بستر پر لیٹا تھا۔ کالے لباس میں خوفناک مسکراہٹ لیے وہ نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منت کا تو سانس ہی رک گیا۔ اس نے پوری طاقت سے چیخنا چاہا لیکن اس کے گلے سے آواز نہ نکلی۔ وہ صرف آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل خوف سے بے قابو ہو چکا تھا۔ منت کے حلق سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگا کہ ابھی اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کی دیواریں، کھڑکی اور فرنیچر سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا۔ منت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ یہ خوفناک خواب اتنا حقیقی تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں ہے۔ جب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 10 بج چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ آج گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور وہ اب تک سو رہی تھی۔ جلدی سے بستر چھوڑ کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر واپس آئی تو اپنے بالوں میں کیچر لگانے لگی۔ اسی وقت اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا کمرے میں پھیلا اور کیچر اس کے بالوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ منت نے جھک کر اسے اٹھایا لیکن ابھی وہ دوبارہ اسے بالوں میں لگاتی کہ ایک غیر مرئی طاقت نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی گردن پر جھک کر اس کے بالوں کو سونگھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے منت کا جسم بے حس ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ پراسرار وجود اس کے بالوں کے مہک اپنے اندر اتار رہا تھا اور منت کو اپنے کان میں ایک خوفناک سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ وہ سرگوشی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ منت نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے پہلا لفظ پڑھا، اس کے جسم پر بندھی ہوئی غیر مرئی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور پوری طاقت سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک طلحہ سے ٹکرا گئی۔ منت، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، طلحہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے گھر کو دوڑنے کا میدان سمجھ رکھا ہے کیا؟ منت کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی نظر طلحہ کے چہرے پر پڑی جہاں ایک گہری چوٹ کا نشان تھا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ ردا بھی وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھ پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ منت نے حیران ہو کر پوچھا۔ کل تو تم دونوں ٹھیک تھے۔ وہ کل ہمارا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ردا نے بتایا۔ لیکن کیسے؟ منت کی پریشانی بڑھ گئی۔ یار، ہم رات کو ہال سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا۔ ردا کے لہجے میں خوف تھا۔ بھائی نے گاڑی دوسری طرف موڑی اور وہ ایک دیوار سے ٹکرا گئی۔ طلحہ نے بات کاٹی۔ یہ سب بس اس کا وہم ہے۔ نہیں بھائی، یہ وہم نہیں تھا، ردا نے زور دیا۔ ہم نے جیسے ہی گاڑی روکی اور اترے تو روڈ بالکل صاف تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی انسان نہیں تھا جو اتنی تیزی سے ہماری نظروں سے غائب ہو گیا ہو۔ جن کے نام پر منت لرز کر رہ گئی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ وہی وجود تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ بس بکواس ختم کرو، طلحہ نے غصے سے کہا۔ رات کی تھکن کی وجہ سے تمہیں سب کچھ وہم لگ رہا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ردا نے اپنی بات پر اڑتے ہوئے کہا، وہ کوئی عام وجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، طلحہ نے مذاقاً کہا، چلو مان لیا وہ کوئی بھوت تھا۔ آپ ہوں گے بھوت، ردا نے اس کا مطلب سمجھ کر کہا اور لاؤنج سے چلی گئی۔ منت خاموش ہو کر کھڑی رہی۔ طلحہ نے اسے دیکھ کر کہا، منت کیا بات ہے؟ تم ان کے پیچھے کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، منت نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سچ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد منت اپنے کمرے میں اکیلی آ کر بیٹھی اور سوچنے لگی، کیا یہ سب اس نے کیا ہے؟ اس نے طلحہ کے ساتھ ہوئے واقعے کو یاد کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اسی وقت دروازہ کھلا اور طلحہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ منت نے طلحہ کو دیکھا۔ ہاں، طلحہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کس بات کا؟ منت نے انجان بننے کی کوشش کی۔ کل جو میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہی تھی، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھی کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی بات اس طرح نہیں کہی۔
तलहा के लहजे में एक गहरी सच्चाई थी। मन्नत घबराकर बोली, तलहा प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैं जवाब लिए बना नहीं जाऊंगा, तलहा ने खड़े होते हुए कहा। प्लीज़ तलहा, खुदा के वास्ते अभी यहाँ से जाओ। मिन्नत की नज़रें तलहा के पीछे थीं। वो पुरअसरार वजूद बिल्कुल तलहा के पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में नफ़रत भरी थी। मिन्नत को डर था कि वो तलहा को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। तलहा ने उसकी बदली हुई हालत को देखा। कुछ नहीं, बस प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ। मिन्नत की आंखों में आंसू आ चुके थे। मिन्नत ने पूरी ताकत से तलहा को कमरे से बाहर धकेला और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो पुरअसरार मौजूद बाहर की तरफ जा रहा था। मिन्नत के दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं ये तलहा के पीछे तो नहीं जा रहा। मिन्नत ने चीख कर कहा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तुम्हें मुझसे मतलब है ना, तो मुझे नुकसान पहुंचा लो, लेकिन उसे छोड़ दो। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। प्लीज़ मत करो उसे कुछ भी, इधर आओ, मेरी तरफ आओ, उसे कुछ ना कहना। उस खौफनाक वजूद से मिन्नत जितना डरती थी और उससे दूर भागती थी, आज वो खुद तलहा की खातिर उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। मिन्नत ने सर उठाया तो कमरे में घुप अंधेरा था। उसने अपने हाथों से टटोलकर मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अपने बाएं तरफ मारी, उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो खौफनाक वजूद बिल्कुल उसके साथ बिस्तर पर बैठा था और उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। मिन्नत के मुंह से एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। दोस्तों, ये थी खौफ नॉवल की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स में बताएं आपको आज की किस्त कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली किस्त में मिलते हैं एक नए सस्पेंस और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।